دوستو، سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر طاقتور اور کرشماتی غذاؤں کے بارے میں عجیب و غریب سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے یہ پوچھا ہوا تھا کہ کیا بالغ مردوں کے لیے عورت کا دودھ بہت طاقتور ہوتا ہے؟ ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ کیا مرد کی منی یعنی سیمن بہت طاقتور ہوتی ہے؟ گویا کہ اگر ان کی افادیت نکل آئے تو دکان میں اس کی سپلائی کر کے لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنے کا ارادہ ہو جاتا ہے۔ کچھ حکیمی قسم کی پوسٹیں بھی نظر آتی ہے جن میں سیب، انگور، انجیر وغیرہ میں پائے جانے والے غذائی مواد اور افادیت کو کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کو لگتا ہے بس آج سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر زندگی بھر یہی چیز کھانی ہے۔ ایک صحت مند جسم اور بہتر مدافعتی نظام کے لیے متوازن غذائیں، متحرک طرز زندگی جس میں ورزش اور چلنا شامل ہو ضروری ہے۔ بہتر ذہنی صحت کے لیے اچھی اور دوستانہ معاشرت اور جذباتی تسکین کی ضرورت ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ عمومی صحت کے لیے طاقتور جسم ہونا ضروری نہیں ہے اور ایک طاقتور جسم بہتر صحت کی ضمانت نہیں دیتا۔ ہمیں بہتر صحت کے لیے کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور چربی میں توازن قائم رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مائکرو نیوٹرینٹ ہوتے ہیں جیسے وٹامن، کیلشیم، زنک، لوہا اور دوسری معدنیات جو ہمارے جسمانی نظام کو ٹھیک سے چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ایک عام فرد اگر اپنی غذا میں فروٹ، سبزیاں، اناج اور گوشت شامل کر لے تو عمومی طور پر ہماری ضروریات پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو صحت کا مسئلہ ہو تو جانچ کرنے سے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ کس چیز کی کمی ہے۔ ایک وٹامن ڈی ہی ایسی چیز ہے جو کہ ہماری موجود طرز زندگی کی وجہ سے ہمارے لیے قدرتی طور پر کافی نہیں ہوتی، اس لیے عام طور پر اس کے سپلیمنٹ لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ جو تصور ہے کہ کچھ خاص قسم کی غذائیں ہوتی ہے جو ہمیں فوری اور غیر معمولی طور پر صحت مند اور طاقتور بنا دیتی ہے، ہماری بیماریوں کو کرشماتی انداز میں ختم کرتی ہے اور ہماری قوت مدافعت میں جان ڈالتی ہے، بالکل ہی غلط اور گمراہ کن ہے۔ ایسی کوئی کرشماتی غذا نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ غذائیں صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، لیکن یہ صرف اس صورت میں ممکن ہوتا ہے جب آپ انہیں اپنی باقی غذاؤں کے ساتھ متوازن اور معقول مقدار میں استعمال کریں۔ ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے جسے ہائپوکونڈریاسس کہتے ہیں۔ اس بیماری کی صورت میں ایک شخص اپنی صحت کے بارے میں انتہائی حساس ہو جاتا ہے اور مسلسل یہ سوچتا رہتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے، میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ معمولی سے درد کے بارے میں یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید یہ دل کا یا شوگر یا گردے کا مسئلہ ہے اور اگر علاج نہیں کروں گا تو میں مر جاؤں گا۔ سوشل میڈیا کے مختلف پوسٹوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس بیماری کی ایک نئی قسم نکلی ہے جو غذائیت کے بارے میں لوگوں کو حساس کر رہی ہے۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ انگور کے کیا کیا فائدے اور نقصانات ہیں، آم کے کیا کیا فائدے اور نقصانات ہیں، وغیرہ۔ دوستو، جن چیزوں کے کھانے کا دنیا میں چلن ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ ان کے کھانے کے فائدے ہیں اور قابل ذکر نقصانات نہیں ہے، اور اگر کچھ چھوٹے موٹے نقصانات ہیں تو ہمارا جسم ان سے لڑ سکتا ہے اور ان کا فائدہ نقصان سے زیادہ ہے۔ تمباکو، سگریٹ نوشی کے نقصانات زیادہ ہے اور اس بارے میں سب کو خبردار کیا جاتا رہا ہے کہ ان کا نقصان زیادہ ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز سے نقصان کے بارے میں عمومی طور پر خبردار نہیں کیا گیا تو آپ خواہ مخواہ کیوں ذہنی پریشانی مول رہے ہیں؟ اگر کبھی دریافت ہوا کہ فلاں چیز سے نقصان ہے تو آپ کو ویسے ہی اخبار سے پتہ چل جائے گا۔ جب سے دنیا میں انٹرنیٹ آیا ہے، مختلف غذاؤں اور خاص طور پر کچھ خاص دو قسم کی غذاؤں کو ایک ساتھ کھانے کے بارے میں وارننگ آتی رہی ہے۔ یہ تمام خبریں غلط افواہیں ثابت ہو چکی ہے۔ آج کل ایسی افواہیں کم ہوئی ہے تو ہمارے کچھ احباب پوچھ کر دماغی دباؤ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو چیزیں کھانے کے لیے دستیاب ہے متوازن طریقے سے کھائیں اور صحت عامہ کے بارے میں جو پبلک انفارمیشن میسر ہے ان کا خیال رکھیں۔